بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ والا جو سبق ہے یہ انتہائی اہم ہے، اس لیے میں نے صرف ایک لائن آپ کو پڑھا کے صرف ڈیمو دیا تھا۔ جب آپ یہ سبق آگے پڑھیں گے تو میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ یہ والا سبق مکمل کر لینے کے بعد، یہ تختی جو ہے یہ مکمل کر لینے کے بعد آپ قرآن پاک کے 80 سے 90% الفاظ جو ہیں ان کو بنانے کے قابل ہو جائیں گے، آپ کو ان کی پہچان ہو جائے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے لام۔ لام کے اوپر حرکت ہے زبر، ٹھیک ہے؟ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرکات لمبی نہیں ہوتی، حرکات کا صرف اشارہ دیا جاتا ہے۔ آگے ہے ہا۔ ہا کے اوپر ہے الٹا پیش، اور الٹا پیش جو ہے یہ حرکات میں سے نہیں ہے بلکہ یہ کھڑی حرکات میں سے۔ تو جو کھڑی حرکات ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں، لہٰذا اس کو لمبا نہیں کریں گے لام کو، اور ہا کو لمبا کریں گے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا: لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، یعنی اس کے اوپر زبر آ گئی اور الٹا پیش آ گیا، یعنی حرکات بھی آ گئیں اور کھڑی حرکات بھی آ گئیں۔ اگلا حرف دیکھیے، سین واو زبر ساؤ۔ سین واو زبر ساؤ، ٹھیک ہے؟ یہ حروف لین کی جو ہے وہ مثال آ گئی۔ سین واو زبر ساؤ، واو لین ہے یہاں پہ۔ فا زبر فا، ساؤ فا۔ قاف واو زبر قاؤ، لام دو پیش لن، یہ تنوین کی مثال آ گئی۔ قاؤ لن۔ فا یا زیر فی، حاضر ہی، یہ حروف مدہ کی مثال آ گئی۔ یا آ گیا اور یا سے پہلے زیر ہے، یا کے اوپر جزم ہے، لمبا ہوگا فا، کیونکہ حروف مدہ اپنے پچھلے حرف کو لمبا کرتے ہیں۔ پیچھے فا ہے، فا لمبا ہو جائے گا۔ فا یا زیر فی، حاضر ہی، اشارہ، ایک لمبا ایک پہ صرف اشارہ، فی ہی، فی ہی۔ آگے دیکھیے، نون واو پیش نو، لمبا ہے، حروف مدہ کی مثال۔ ہا یا زیر ہی، نو ہی، حاضر ہی، نو ہی، نو بھی لمبا ہی بھی لمبا، اور اس کے نیچے صرف زیر ہے لہٰذا یہ لمبا نہیں ہوگا۔ ہا کے نیچے زیر ہے تو یہ لمبا نہیں ہوگا، پڑھا جائے گا نو ہی۔ آگے ہے بازر بی۔ کھڑی یہ یہاں پہ صرف حرکت ہے، یعنی زیر ہے، اور آگے کھڑی حرکت ہے، کھڑی زیر، ہا زیر ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، با کو اشارہ دیا اور ہا کو لمبا کر دیا۔ لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لئی سا۔ با یا زبر بائی، نون زبر نا، بائی نا۔ عین زبر آ، عین زبر آ۔ ذال الف زبر ذا، الف آ گیا ساتھ، تھوڑا اس کو لمبا کر دیں گے کیونکہ الف حروف مدہ میں سے ہے۔ با دو زبر بن، عذابن، عذابن۔ عین کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، اگر یہاں پہ آپ عین کو ادا کرنے میں سستی کریں گے تو آگے جا کے آپ کے لیے عین نکالنا خاص طور پہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا۔ عین دو زبر عن، متاعن۔ طا زبر طا، اشارہ دیا۔ غین کھڑا زبر، کھڑی حرکات لمبی ہوں گی تو غین کھڑا زبر غا، طغا۔ آگے ہے شین زبر شا، کاف واو پیش کو، شکو۔ را دو زبر رن، شکورن۔ غین زبر غا، فا واو پیش فو، غفو۔ را دو زبر رن، غفورن۔ دال زبر الف یا دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو۔ دال زبر دا، داوود۔ خا واو زبر خاؤ، فا دو زیر فن، خوفن۔ یا واو زبر یاؤ، میم دو زیر من،
یومن قاف یا زیر، قی لام زبر لا، قیل ہا یا زیر حی لام زبر لا، حیلا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا سبق۔ آگے یہ تختی جو ہے یہ کافی لمبی ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ کچھ چیزیں اور آگے آئیں گی جن کے بارے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ اگر ساری چیزیں ابھی ہم بتانا شروع کر دیں تو آپ کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تو ہم نے یہ صرف کس طرح روانی میں پڑھے جاتے ہیں اس انداز سے پڑھ کے میں نے آپ کو بتایا، لیکن آگے جا کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان پہ اگر ہم سٹاپ کریں گے، یہاں پہ اگر وقف ہوگا تو پھر اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ ظاہر بات ہے، یہ ہم نے جو شکورن پڑھا ہے تو سٹاپ کی حالت میں تو یہ شکورن نہیں پڑھا جائے گا نا، یہ پڑھا جائے گا شکورا، شکورا۔ اسی طرح یہ دیکھیے آگے، یہ لفظ لیجئے لیسا، ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ لیسا پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہم یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو لیسا نہیں رہے گا، یہ لیس بن جائے گا، لیس۔ ٹھیک ہے، سٹاپ کی حالت میں ایک موٹا سا اصول یاد رکھیے کہ جب ہم کسی حرف پہ، کسی لفظ پہ وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو آخری جو حرکات ہوتی ہیں، 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں، تو وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ 2 زبر کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ الف کی وجہ سے باقی رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح 1 زبر، 1 زیر اور 1 پیش، وہ تو بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جیسے جیسے آگے آئے گا انشاءاللہ اس کی بھی ہم